الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ارشاد ربانی ہے کہ جو شخص دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی زینت کا، تو ہم ان کو ان کے اعمال کو پورا پورا بدلہ دیں گے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی. وہی لوگ ہیں کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں مگر آگ، اور ضائع ہو گیا انہوں نے جو کچھ کیا اور خراب ہو گیا جو وہ عمل کرتے رہے. کیا جو شخص اپنے رب کی دلیل پر قائم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گواہ بھی ہے اس سے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات بھی ہے جو رہنما ہے اور رحمت ہے، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ. اور گروپوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، وعدہ گاہ ہے. تو آپ اس میں شک میں نہ ہوئیے، بے شک وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہ ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کے کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی. ایمان باللہ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالوحی، ایمان بالآخرت پیغمبروں کی مشترکہ دعوت تھی. اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور جو بھی وقت کا پیغمبر ہے اس کی نبوت اور رسالت کو ماننا ہے. جو وحی اس پر اتری ہے، بے شک تورات، انجیل، زبور کی شکل میں اور قرآن کی شکل میں، صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ، اس کو بھی ماننا ہے اور آخرت پر بھی یقین رکھنا ہے. جو ایسا نہیں کرے گا اس پر عذاب آئے گا. پیچھے عذاب کا تذکرہ ہے. اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اللہ کو مانو، مجھے مانو، آخرت کو مانو، وحی کو مانو، احکامات کو مانو. بعض لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ جی نہیں اپنے اپنے پیغمبر اپنے اپنے وقت میں جو یہودی و عیسائی جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، اور مغالطے میں آتے ہیں اس بات کے کہ جی یہودی ہو یا نصرانی یا صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم، کہ بس وہ ان پر کوئی خوف کوئی غم نہیں، سارے حق پر ہیں.
لیکن یہ اس کے لیے ہے کہ من آمن باللہ سے مراد ہے کہ قرآن سکھ کا رائج الوقت اور پیغمبر جس پر وہ قرآن اترا اس کو ماننا پڑے گا. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, فرمایا مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, یہودی ہو یا عیسائی جس نے میری دعوت کو سنا اور پھر اس پر ایمان نہ لایا, فرمایا اللہ کی کبریائی کی قسم وہ جہنمی ہے. جب ان کو حضور نے یہ فرمایا کہ مانو تم قرآن کو اور میری رسالت کو, وہ کہنے لگے کہ کیوں کر عذاب آئے گا ہمارے پاس, ہم فلاح کے کام کرتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, لوگوں کو صدقے خیرات اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں ہم, جس طرح آج کل کی بھی روٹین ہے, کوئی نماز, کوئی روزہ, کوئی حج یا کوئی فرائض کی بات نہیں, جو اپنے آپ کو اس دنیا میں اشراف کہا جاتے ہیں, شرفاء ملت, اشرافیہ کلاس. تو کلاس ڈسٹنکشن, طبقاتی امتیاز اس انداز کا ہے کہ نماز, عبادت, مولوی, طالب, صوفی, داڑھی والا, پگڑی والا وہ پڑھے گا. جس کو انگلش کے 4 ٹپے آتے ہیں, اے بی سی کے پردے کے اندر لگا ہوا ہے, وہ اور بہت بڑا بزنس مین یا اعلی عہدے دار, وہ قطار میں کھڑا نہیں ہوگا, عہدہ بڑھتا چلا جائے گا, وہ خدا سے چھپتا چلا جائے گا, اور وہ کہے گا جی میں دیکھیں یہ باقی کام کر رہا ہوں, لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں, صدقات کر رہا ہوں, لوگوں کی بھلائی کے کام کرتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں, ہم نے این جی اوز بنائی ہوئی ہیں, ہمیں کیا ضرورت نہیں. نماز سماج ان کا کام ہے. اللہ اکبر. صحابی رسول سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی قول ہے, فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے پاس دولت ہے, فرصت ہے, راحت ہے, عیاشی ہے, ہر قسم کی کر و فر, صحت ہے, سب کچھ ہے, وہ یہ مغالطے میں نہ رہے کہ میں ایک نماز بھی نہیں پڑھتا, میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ اللہ مجھ پر خوش ہے. نافرمانی اور گناہ پر اللہ تعالی کبھی ایسا نہیں کرتا کہ اس سے رزق چھین لے, دیتا ہے, کھلا دیتا ہے, اور نہ ماننے والے کو تو زیادہ دیتا ہے. کافر دنیا کو دیکھ لیں کتنی عیاشی میں ہے, ایڈوانس ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے, بدماش تھانے دار کی طرح پوری دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. دولت, فرصت, راحت, صحت, نعمت, عیاشی, اقتدار, ہر چیز اللہ تعالیٰ اس سے کچھ چیز بھی نہیں لیتے. حضرت علی فرماتے ہیں ایک چیز چھین لیتے ہیں, اور وہ کیا؟ سجدہ چھین لیتے ہیں, عبادت چھین لیتے ہیں. اور جس سے باقی چیزیں چھیننی مگر اللہ کا قرب, سجدہ, عبادت, تلاوت, ذکر, عاجزی, دعا, اللہ کے سامنے رونا دھونا, عاجز بندہ اپنے توفیق کے مطابق خدمت خدا, خدمت خلق. فرمایا اس سے کچھ نہیں چھینا گیا, اس کو سب کچھ دے دیا گیا. تو اب وہ جواباً کہنے لگے کہ یار ہم صدقے کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, رفاع عامہ کے کام کرتے ہیں, مخلوق کی, یہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں؟ حاجیوں کو ستو پلاتے ہیں, گھر خالی کر دیتے ہیں ان کی رہائش کے لیے ایام حج میں, یہ کیسے کہتے ہیں کہ جی عذاب آئے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا, دیکھیے بھائی, جو شخص جس نیت سے کام کرے گا ہم اس کو اس کے مطابق بدلہ دیں گے. محنت کر رہا ہے, وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان جو کوشش کرے گا اس کی بقدر اس کو ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ, اس کی کوشش کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ, پورا پورا بدلہ دیتے ہیں. کافر بھی دنیا کے اسباب عادی مادی میں محنت کرے گا, ہم اس کو اونچا کر دیں گے. ٹھیک ہے, امریکہ, فرانس, روس, برطانیہ, کافر دنیا نے محنت کی ایڈوانس ٹیکنالوجی میں, ان کو حق ہے ساری دنیا پر حکومت کرنے کا, وہ آگے بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان کو. لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا النار, آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. محنت پر ہر چیز ملے گی. ہاں اس کے ساتھ ہے, مومن کے لیے شرط ہے, جو محنت کر رہا ہے یا کافر, اس کے اندر دونوں جہانوں میں جو عزت یا بدلہ یا ثواب ملے گا وہ دو چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے بنیادی چیز ایمان, یہ جوہر ہے, اور دوسری چیز ہے نیت, کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہے کام. تیسری چیز ہے کہ طریق اور منہج نبوت کے مطابق کیا گیا ہے وہ کام. اگر ایمان بھی ہے, اخلاص بھی ہے, طریق سنت کے مطابق بھی کام کیا, تو حضرت انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس مسلم شریف میں ان کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اگر تو یہ کام مسلمان کرتا ہے، اللہ کی رضا میں صدقہ، خیرات، رفاہ کے کام، فلاح عامہ کے کام، بہت بڑے خرچے کر دینے، مومنہ اخلاص کے ساتھ کیا، اس نے سنت کے مطابق کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں اس کو تھوڑا سا دیتے ہیں، کام اچھے کر دیتے ہیں، سارا بدلہ باقی آخرت میں اس کو دیتے ہیں۔ اور اگر کافر کرتا ہے فلاح عامہ کے کام بھی، صدقہ خیرات بھی، ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بدلہ دیتے ہیں اور فل بدلہ دے دیتے ہیں۔ فل بدلہ کیا ہوتا ہے؟ عزت، شہرت، دولت، صحت، ساری چیزیں دے دیں گے اس کو، لیکن لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور اسی طرح ایک مسلمان جو ایمان تو ہے مگر اخلاص نہیں کام کرنے میں، سنت کے مطابق بھی خرچ نہیں کرتا، فوٹو سیشن، عورتوں کو سلائی مشینیں دے دی، فلانا کر دیا، فوٹو بہن جی بڑی اخلاص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تھوڑا سا حصہ دیں گے کافر کی طرح، شہرت کا، دولت کا، صحت کا، آخرت میں اس کو بھی کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو فرمایا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم اتنی سارے کام کر رہے ہیں، بات تو اعمال کے ساتھ اخلاص کی ہے، جس طرح حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، کس کے لیے کیا گیا وہ کام؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں قاری کو بھی بلائیں گے، اور فیاض اور بڑے سخی کو بھی بلائیں گے، شہید کو بھی بلائیں گے، رزمگاہ حق و باطل کا مرد میدان۔ ہاں جی، کس لیے تم میدان جنگ میں؟ اے اللہ میں نے تو تیرے راہ میں شہادت پا گیا۔ فرمایا تو اس لیے گیا تھا کہ کہے بڑا لڑاکا، بڑا بہادر، بڑا جیدار، بڑا جرأت مند، وہ نام ہو گیا، اب نہیں۔ صحب الی النار، منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو۔ قاری صاحب بھی آ جائیں گے، ہاں بڑی اچھی قرات، بڑا نالج، بڑا علم، بڑا فصیح، بڑا بلیغ، بڑی سلیقے سے گفتگو، بڑی شائستہ کلامی، اللہ تیرا پیغام تبلیغ۔ فرمایا نہیں، شہرت کے لیے لوگوں نے بڑا کہا، جی فلاں کیا بات ہے اس کی، وہ کیا بات ہو گئی، اب اس کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں ڈالو، میرے لیے نہیں تھا۔ اسی طریقے سے ایک سخی آئے گا، ہاں جی تم اللہ رات دن تیری راہ میں خرچ کی، کچھ نہیں چھوڑا۔ فرمایا نہیں، میری رضا کے لیے نہیں تھا، تو کہے اس لیے کہ بڑا فیاض، بڑا دریا دل، بڑا سخی، وہ لوگوں نے کہہ دیا صحب الی النار، اللہ کی رضا کے لیے۔ باقی رہ گیا وہ بندہ جس کا سارا زور آخرت پر ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دنیا بقدر حصہ دے دیں گے جتنی گزارا ہو، اور اس کا سارا ثواب اور خوشیاں آخرت کے لیے رکھ دیتے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، کھجور کی چھال والا تکیہ اس پر ٹیک لگائے ہوئے، جا عمر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بے تکلفاً آ جاتے تھے، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑتے تھے، دیکھ کر فرمایا عمر آ جاؤ، اور آتے ہی دیکھا کہ اللہ کے پاک حبیب گرمی میں شرابور پسینے سے قطرے نکل رہے ہیں بدن مبارک سے، اور نشان پڑے ہوئے ہیں چٹائی کے۔ اللہ کے پاک حبیب کو اس محبوس پریشان مضطرب دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ وسعت کی دعا فرما لیجئے، یہ کسر و کسرا جس طرح آج کل کی سپر طاقتیں ہیں وہ مزے کر رہے ہیں، اللہ کے رسول مسلمانوں کو بھی اللہ وسعت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بجائے وہ ٹیک لگائے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فرمایا عمر کیا کہا تو نے؟ کیا تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرح جو کچھ ہم نے کیا سارا بدلہ دنیا میں دے دے؟ نہ، ہمیں نہیں چاہیے ان کو دنیا میں بدلہ ملا، ہم آخرت میں چاہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ بیٹھے مسجد کے کنارے میں کونے میں رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صفہ کے طالب علم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی، علوم نبوت کے امین، آستانہ نبوت پر حضور کی بات کو، حضور کی حدیث کو جمع کرتے رہتے تھے، ساری زندگی حضور کی غلامی میں صفہ کے یہ پہلے سٹوڈنٹ تھے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو؟ فرمایا یا رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی، فرمایا یہ ایک رومال ہے ہاتھ والا، یہ کتان اعلی قسم کا ریشم، یہ کتان ریشم کا ہے، اور اس سے میں ناک صاف کرتا ہوں۔ اور ایک وہ وقت تھا
کہ جب مجھے بھوک کے دورے پڑتے تھے کھانے کو نہ ایک کھجور بھی نہیں ملتی تھی، حدیث کے لیے پڑا رہتا تھا. اور آج صحابہ کے گھروں کے اندر کونوں میں سونا چاندی پڑا ہوا ہوتا، کوئی زکات لینے والا نہیں ہوتا، جس طرح دیہاتوں میں گندم پڑی ہوئی ہوتی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ہاتھ میں ریشم کا رومال ناک صاف کرتا ہوں. اللہ نے وسعت دے دی کہ ہاں کہیں ایسا تو نہیں اللہ نے ہمارے نیک اعمال، مشقتیں، مصیبتیں، دین پر عمل، دین پر محنتیں، کہیں اس کا بدلہ اللہ نے دنیا میں تو نہیں دے دیا ہمیں. یہ خوف تھا. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جو کچھ دنیا میں چاہتے ہیں، شہرت، نام، نمود، وہ یہاں مل گیا، آخرت میں کچھ نہیں ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کوئی آخرت میں حصہ نہیں. آخرہ حبط ما صنعوا، جو کرتے رہے ضائع ہو گیا. وباطل ما کانوا یعملون، بیکار ہو گیا جو کچھ عمل کرتے رہے. آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی باتیں نہیں مانتے، دل گیر نہ ہوں، مضطرب اور پریشان نہ ہوں. کیا اس شخص کی بات نہیں مانتے؟ حضور کی طرف اشارہ ہے. کانا علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی روشن دلیل پر ہیں. بینہ سے مراد اللہ کا قرآن ہے. ویتلوہ شاہد من، اور ساتھ ساتھ اس کے گواہ بھی ہے. شاہد سے مراد مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن کی فصاحت، بلاغت، اعجاز، معجزات قرآن کے، وہ بھی نہیں، اسی کے اندر سب کچھ ہے. اور اس کے علاوہ من قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات جو رہنما تھی، رحمت تھی، اس میں صداقتیں ہیں، تائیدیں ہیں. اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے. اولئک یؤمنون بہ، اولئک کا اشارہ حضور کے رفقا، ہم نشین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ، یہ اولئک سے مراد ہے. یؤمنون بہ، قرآن اور صاحب قرآن، وحی اور صاحب وحی، قرآن اور حامل قرآن، یعنی قرآن اور نبی دونوں پر اصل میں کون؟ اولئک یؤمنون بہ، یہ صحابہ ہیں جو سچا ایمان لاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہ پر صحابہ کرام کو تمغے عطا فرمائے. وہ کیا ہیں؟ کون کون سے تمغے؟ اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب ہیں. اولئک هم المتقون، یہ تقوی دار ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تزکیے کے ساتھ تقوی کے لیے مزین کر دیا. اور یہی وہ لوگ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ خدا سے راضی ہو گئے. یہ تمغہ جات ہیں صحابہ اکرام کے لیے. ومن یکفر بہ من الاحزاب، گروپوں میں سے جو کافر گروپ ہیں، متحدہ محاذ جو بھی ہوں، جتنی ایٹ بھی بنے، فالنار موعد، ان کا آگ وعدہ گاہ ہے. فلا تک فی مریۃ من، میرے حبیب جو کچھ ہم نے خزانہ وحی کا، نبوت کا آپ کو دیا، ان کی باتیں نہ سنیں، آپ شک میں نہ آنا. انہ الحق من ربک، وہ نہ مانے حق، آپ کا رب گواہی دے رہا ہے کہ آپ کے رب سے وہ حق ملا ہے آپ کو. آپ کہیں جی ہم تھوڑے ہیں، وہ نہیں لاتے ایمان، نہ لائیں، ہر دور میں ہمیشہ. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. ولیکن اکثرہم لا یشکرون، اکثر لوگ ناشکر ہیں. ولیکن اکثرہم یجہلون، اکثر جاہل ہیں. ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اکثر لا علم ہے. کوئی آدمی اس بات میں نہیں کہتا ہماری اکثریت ہے تو ہم حق پر ہیں. ضروری نہیں کہ اکثریت حق پر ہو، اقلیت نہ حق ہو. آپ پوری دنیا کہیں عیسائی کہ جی ہمارا پوری ورلڈ میں بڑا مذہب ہے، بڑا مسلک ہے، عیسائی زیادہ ہیں تو ہم حق پر ہیں، نہیں. اس طرح نہیں کہ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ حق پر ہیں. شاہ عطا اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت مسلمان ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چند علاقوں میں مخلص مسلمان ہوتے ہیں، اور کافر تھوڑی سی بھی چمک دکھائیں اپنے پیسے کی تو دنیا کافر ہو جاتی ہے. وہی نظریات رکھتی ہے، کوئی قادیانی بن گیا کیسے. شاہ صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تھوڑوں کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. ایک وقت آئے گا انشاءاللہ دنیا پر اللہ کا اسلام کثیر بڑا مذہب بن جائے گا. وہ کافر جلدی ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، برکت انہی میں ہے. فرمایا اس کی مثال
کتیا کو دیکھیں 4 4 5 5 6 6 بچے جنتی ہے، اور آخر میں 1 2 کتے پہ اس گلی میں پھر رہے ہوتے، مر کھپ جاتے، کوئی گٹر میں مرا ہوا ہے، کوئی کہیں کانک 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 کر رہا ہے کوئی، اور بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، ریوڑ کے ریوڑ ہے ذبح ہونے کے باوجود بھی۔ تو مسلمان اور اسلام انشاءاللہ اسی طرح برکت کے ساتھ پھیلتے رہے، کتے زیادہ پیدا ہو کر بھی تھوڑے باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو یا حی یا قیوم برحمتک۔